اس وقت دو گاڑیاں آگے پیچھے گاؤں کی حدود سے نکلتی جا رہی تھیں۔ اگلی گاڑی میں اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ بیٹھا ہوا المیر شاہ ہر ایک کو اپنی مغروری سے مات دیے ہوئے تھا، جبکہ پچھلی گاڑی مکمل گارڈ سے بھری ہوئی تھی۔ کہیں گارڈز کے بغیر جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ آج رات وہ فارم ہاؤس میں رکنا چاہتا تھا اور اگلا دن شکار کے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ اس کے دوست پہلے ہی فارم ہاؤس پہنچ چکے تھے۔ اسے نکلنے میں دیر ہو گئی، لیکن اب مزید دیر وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے ڈرائیور پورے انہماک سے گاڑی کی سپیڈ پر توجہ دیے ہوئے تھا تاکہ المیر شاہ کو کوئی بات بری نہ لگے اور وہ اس کے غصے کی زد میں نہ آ جائے۔ جبکہ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھا شال کو کندھوں پر پھیلائے موڑی مونچھوں کے نیچے انابی لبوں سے مسکراتے ہوئے موبائل کان سے لگائے کسی کی بات سن رہا تھا، جب گاڑی اچانک ایک جھٹکے سے رکی اور سامنے سے آتی ہوئی ایک گاڑی کو المیر نے آنکھیں پھیلا کر دیکھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی طاری ہو گئی۔ سامنے کھڑی گاڑی راستہ دینے کو تیار نہیں تھی۔ دونوں میں سے کسی کی گاڑی کو پیچھے ہٹنا چاہیے تھا اور تبھی دوسری گاڑی سائڈ سے گزر سکتی تھی۔ گاڑی سامنے کی جانب سے آ رہی تھی، جبکہ یہ گاڑی گاؤں کی حدود سے باہر نکل رہی تھی۔ اسی لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ المیر شاہ اپنی دونوں گاڑیوں کو سائڈ پر لگا لیتا اور سامنے سے آنے والی گاڑی قریب سے گزر جاتی، لیکن یہ بات المیر شاہ کی ضد کے خلاف تھی، اور پھر سامنے سے آتی ہوئی گاڑی کس کی تھی اس کے لیے تو وہ بالکل کمپرومائز نہیں کر سکتا تھا۔ وقار علی کی گاڑی کو دیکھ کر اس کے لب خود بخود مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ ایسے تماشے تو بڑی شوق سے دیکھا کرتا تھا، اور آج قسمت وقار علی کو خود اس کے سامنے لے کر آئی تھی، اس لیے آج تو وہ اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گا اور کبھی بھی کسی صورت بھی گاڑی کو واپس نہیں ہٹائے گا۔ وقار شاہ کی جانب سے پہلا ہارن دیا گیا اور وہ بڑی سنجیدگی سے ڈرائیور سے مخاطب ہوا، باہر نکل کر انہیں بتاؤ کہ گاڑی پیچھے کر لیں، شاہ صاحب کی گاڑی یہاں سے پہلے گزرے گی۔ وقار علی کو اس سے بددماغی کی امید تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کس قدر اکڑ دماغ کا مالک ہے، لیکن اس وقت بات اس کی ضد پر آ گئی اور وہ بھی ضد پر ہی اٹک گیا۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں تھا، بچپن سے ہی وہ دونوں ایک دوسرے کے حریف تھے اور یہ دشمنی سالوں سے جاری تھی، لیکن اس کے باوجود دونوں کے خاندانوں کے درمیان اچھے تعلقات تھے۔ نہ صرف اچھے تعلقات بلکہ المیر شاہ کی منگیتر اور محبت تھی، اور یہ رشتہ سکندر شاہ نے اپنی مرضی سے طے کیا تھا کہ دونوں خاندانوں کے درمیان تعلقات بہتر سے بہترین ہو جائیں۔ گاڑی سے اترنے والے وقار علی خود تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ بات ملازمین کے ہاتھ لگے اور دونوں کی بدنامی ہو، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ چاہا تھا کہ المیر ان کے ساتھ تعلقات کو سنجیدگی سے لے اور بہترین کر لے، لیکن المیر شاہ کی انا اور ضد کا معاملہ تھا۔ وہ خود گاڑی کے قریب آیا اور ہلکا سا جھک کر انہوں نے المیر شاہ کا طنزیہ مسکراتا ہوا چہرہ دیکھا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ بات گھر کی دیواروں سے نکل کر ملازمین میں پھیل جائے، اس میں ہم دونوں کی بدنامی ہے، اور ہوش کے ناخن لو اور المیر گاڑی پیچھے ہٹا لو۔ سامنے کھڑا ہوا شخص وقار علی تھا، گاؤں کی پنچایت کا سربراہ۔ وہ ایک عزت و مقام رکھتا تھا اور گاؤں میں ایسا کوئی بھی نہیں تھا جو اس کی عزت و احترام نہ کرے سوائے المیر شاہ کے، اور اس وقت بھی وہ بڑے مدبر اور مہذب طریقے سے بات کر رہا تھا۔ اس کے یوں التجا کرنے پر المیر شاہ کہکا لگا کر ہنسا اور اس کا زہریلا کہکا پوری گاڑی میں گونج گیا تھا۔ وقار علی اسے حیرت سے دیکھتے رہے۔ قسم سے بہت اچھے لگ رہے ہو، اس طرح التجا کرتے ہوئے 2-3 بار اگر اسی طرح منت کرتے رہو گے تو ہو سکتا ہے مجھے رحم آ جائے۔ اس نے کچھ اس طریقے سے کہا تھا کہ وقار کا چہرہ بے تحاشا سرخ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ سرخ ہوا تھا اور المیر شاہ محظوظ ہوا۔ کیا ہوا؟ برا لگ رہا ہے؟ مجھے بھی ایسے ہی لگا تھا۔ پچھلی بار جب بابا کے سامنے تم نے مجھے ذلیل و رسوا کر دیا تھا تو مجھے بھی ایسے ہی برا لگا تھا۔ اب گاڑی پیچھے ہٹاؤ، کیونکہ میں گاڑی پیچھے نہیں لینے والا۔ اس نے بدتمیزی کی ہر حد پار کرتے ہوئے کہہ دیا۔ نہ ہی رشتے کا لحاظ تھا اور نہ ہی عمر کا۔ وہ وقار سے ضد لگائے کھڑا تھا اور وقار علی بسرخ چہرے کے ساتھ اسے گھورتے رہے۔ مجھے لگتا تھا کہ تم صرف بدتمیز ہو، لیکن تم بدتمیز، بدلحاظ اور جہلیت میں ڈوبے ہوئے شخص ہو جس سے کوئی بھی بہتری کی امید نہیں لگائی جا سکتی۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، المیر شاہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ آج تک اس سے کسی نے اونچے لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ اس کے سامنے تھا اور سامنے کھڑا ہوا شخص عجیب و غریب انداز لے کر بیٹھ گیا تھا، یعنی وہ اسے بتا رہا تھا کہ وہ جاہلیت میں ڈوبا ہوا شخص ہے۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکلا اور بغیر کسی لحاظ کے اس نے وقار علی کو گریبان سے پکڑ لیا۔ اس کے گارڈ اس وقت باہر نکلے تھے۔
لیکن اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں دور رہنے کا اشارہ کیا۔ پہلا ہاتھ المیر شاہ کا تھا جو وقار علی کے گریبان تک آ پہنچا اور سب کے سامنے اسے رسوا کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ کاش میں تمہیں تمہاری تربیت کا تانا دے سکتا المیر، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری تربیت تو بہت عمدہ طریقے سے کی گئی ہے، بس تمہاری فطرت خراب ہے۔ تمہاری بنیادوں میں شامل ضد تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ وہ اس وقت بھی بڑی نرم دلی سے بات کر رہا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ وقار اس وقت تک اس کے ساتھ کوئی بڑا جھگڑا بنانے کے موڈ میں نہیں تھا، لیکن پھر بھی المیر کا زوردار غونسہ جب اس کے منہ پر پڑا تو اسے یوں لگا جیسے کہ اس کا جبڑا ہل گیا ہے۔ وہ پیچھے کی جانب جھکا اور پھر اس نے ایک زوردار تھپڑ المیر کے چہرے پر دے مارا تھا۔ ہاتھا پائی شروع ہوئی اور گارڈز درمیان میں آ گئے۔ ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتے کرتے بھی اچھا خاصا تماشا لگ چکا تھا۔ وہ دونوں ہی اپنی اپنی ضد پر قائم رہے اور بلاخر گاڑی المیر شاہ کو ہی واپس لینی پڑی۔ وہ سیدھا حویلی میں واپس آ گیا تھا، باہر جانے کا ارادہ ترک کر دیا کیونکہ اس کا موڈ کافی خراب ہو چکا تھا۔ پورے علاقے میں یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ ایک بار پھر المیر شاہ اور وقار علی ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئے ہیں، اور مخالفین ان کے جھگڑوں کو کافی انجوائے کرتے تھے کیونکہ ان کے درمیان دشمنی کی پہلی وجہ بھی مخالفین کی بے جا سازشیں تھیں۔ میر، میں تمہیں کتنی بار سمجھا چکا ہوں کہ وقار بھی بالکل ہمارے بیٹوں کی طرح ہے۔ اس کا باب علی، حیدر اور میرے درمیان گہری دوستی اور تعلقات تھے، اور تم ہمارے گزرے تعلقات پر پانی پھیر رہے ہو۔ سکندر شاہ شدید غصے میں تھے۔ وہ کبھی بھی اندازہ نہیں لگا سکتے تھے کہ المیر اس حد تک بھی جا سکتا ہے، جبکہ وہ سر پھرا شخص باپ کے سامنے بس سر جھکائے مغروری سے بیٹھا رہا۔ آپ سمجھتے کیا ہیں بابا؟ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے کہ وقار علی نے میرے سامنے ضد لگا کر مجھے گریبان سے پکڑ لیا؟ اس رشتوں کا لحاظ نہیں ہے اور آپ خواہ مخواہ رشتے پکڑ کر بیٹھے۔ فار گاڈ سیک، نکل آئے اس سوچ سے باہر، شدید غصے میں کہتے ہوئے وہ باہر جانے لگا تھا، اور سکندر شاہ اس کی پشت کو دیکھ کر دھاڑے۔ مت بھولو کہ وہ مرال کا بڑا بھائی ہے۔ علی کی وفات کے بعد اب وہ اکیلا ہی ہے جو اس رشتے پر رضامند ہوگا، تبھی تمہیں مرال کا ساتھ نصیب ہوگا، یاد رکھنا۔ اور اس نے پلٹ کر سکندر شاہ کے چہرے کو دیکھا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، مرال ہر صورت میرے پاس آئے گی، کیونکہ اسے میری دہی دسترس میں آنا ہے اور وہ میری ہی ہے۔ وہ ایسا ہی تھا، ایک بار مرال اگر اس سے منسوب ہو گئی تو یہ اس کے لیے ضد بن چکی تھی کہ وہ ہر صورت اسے حاصل کر کے رہے گا، اور اس لڑکی پر لازم تھا کہ وہ ہر حال میں فیصلہ المیر کے حق میں کرے، کیونکہ اسے المیر سے بڑھ کر کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ شاید وہ رشتے کی باریک بینیوں سے واقف نہیں تھا۔ ہمیشہ اپنی مرضی سے حالات کو چلانے والا شخص اس بات کو بھول گیا کہ کبھی کبھی وقت اور حالات دونوں ہی مخالف سمت میں چل پڑتے ہیں، اور پھر ہمیں ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے۔ اس شام وقار کا آنے والا پیغام اس کی بنیادوں کو ہلا گیا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کا سارا غرور خاک میں مل گیا ہو۔ وہ اس وقت سیڑھیوں سے اتر رہا تھا جب انہیں وقار علی کی حویلی کی جانب سے یہ پیغام ملا۔ یہ اس کا خاص ملازم تھا، ریحان، جو اس وقت پیغام لے کر ان کے دروازے پر کھڑا تھا۔ سکندر شاہ بس دکھ سے سب کچھ دیکھتے رہے۔ ملازم نے وقار علی کی بھیجی ہوئی شال اور ان کے خاندانی کنگن، جو کہ انہوں نے رشتہ طے کرتے وقت مرال کے ہاتھ میں پہنائے تھے، اور وہ شال جو کہ زرینہ بیگم کی تھی اور روایت اور رسم کے طور پر اس وقت مرال کے حوالے کی گئی، واپس بھیجی گئی تھی، جس کا مطلب صاف تھا کہ مرال کے ساتھ اب ان لوگوں کا کوئی رشتہ نہیں، اور اس رشتے کو درمیان لانے کی کوشش نہ کریں۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ سکندر شاہ دکھ سے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے، اور ملازم نے سب چیزوں کے ساتھ وہ پیغام دے کر واپس پلٹنا ضروری سمجھا۔ جب المیر شاہ کی تیز آواز اسے اپنے کانوں میں سنائی دی اور وہیں کھڑا رہ گیا۔ یہ سب کچھ اٹھا اور اسے لے جا کر وقار علی کے منہ پر دے مارنا اور کہنا کہ جب تمہاری بہن سب کے سامنے میرے منہ پر مجھے ٹھکرائے گی، اس روز میں یہ سب کچھ واپس لے جاؤں گا۔ یہ رشتہ اس کی رضامندی سے نہیں ہوا کہ جب اس کا دل چاہا وہ رشتہ توڑ دے۔ بات اس کی انا پر رک گئی تھی، تو وہ کیسے تسلیم کر سکتا تھا کہ وہ اپنی انا ہار جائے، جس نے آج تک ہارنا نہیں سیکھا تھا؟ اور اس کے سخت لہجے اور ڈانٹ ٹپٹ کے باعث ہی ریحان نے پلٹ کر وہ سارا سامان اٹھا لیا اور اس حویلی سے نکل گیا۔ حویلی میں آنے والے مہمانوں کی خاطرداری یوں نہیں کی جاتی تھی جیسے اس روز کی گئی۔ ان کے تعلقات اچھے تھے، وہ خود سکندر علی کے سامنے آ کر شرمندہ نہیں ہونا چاہتے تھے۔
اس لیے انہوں نے ملازم کے ہاتھوں یہ سب کچھ بھیجا، لیکن انہیں اس بات کا بھی لحاظ نہیں تھا۔ سکندر شاہ نے وقار علی کے نمبر پر خود کال کی اور اس وقت ڈنر میں ہی اسے یہ خبر سننے کو ملی تھی کہ یہ رشتہ میرال کی مرضی سے ہی توڑا گیا تھا۔ اس کی اپنی رضامندی اس رشتے میں نہیں ہے، کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ جب وہ شخص اس کے بھائی کی عزت نہیں کر سکتا تو اس کے لیے چاہے جہاں بھی جائے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے ان لوگوں نے یہ رشتہ توڑ دیا۔ سکندر شاہ نہایت غصے میں تھے۔ انہوں نے المیر کے ساتھ بول چال بھی بند کر رکھی تھی۔ وہ اس کے ساتھ مزید کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ اس کی ہٹ درمی اور ضد نے انہیں جتنا ذلیل کرنا تھا سو کر لیا۔ جو شخص اپنے باپ کے سامنے کسی حد کا خیال نہیں رکھنا، وہ کسی کی بیٹی کے لیے کیا حدود مقرر رکھے گا؟ جبکہ زرینہ بیگم بھی خاموشی اختیار کیے ہوئے تھیں۔ انہیں ہمیشہ سے ہی سکندر شاہ کے فیصلوں کا مان تھا، اور وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ان کی اولاد اپنے ہی باپ کے خلاف کھڑی ہو جائے۔ لیکن اس روز وہ غصے میں بھی بپھرا ہوا شیر کمرے کی ہر چیز پر حملہ آور ہوا اور سارا غصہ کمرے کی چیزوں پر نکال دیا۔ کمرے کی ہر چیز تہس نہس ہو گئی۔ اس کے غصے کی زد میں آ کر جیسے ہر چیز پناہ طلب کر رہی تھی۔ اس نے شرٹ کے 2 بٹن کھولے، اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے وہ گہرے سانس لے کر خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ساری کوشش بے سود تھی۔ اسے غصے نے اس قدر گھیر لیا کہ وہ کبھی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس لڑکی کی جانب سے ٹھکرایا جائے گا جو لڑکی اس کے نام سے منسلک تھی۔ بھلے ہی میرال کے ساتھ اس کی زیادہ ملاقاتیں نہیں ہوئیں، لیکن 1-2 ملاقاتیں ہو چکی تھیں، اور وہ چاہتا تھا کہ ہر ملاقات میں ہی میرال اس سے مرعوب نظر آئے۔ بلا شبہ وہ بے حد حسین تھی، اتنی حسین کہ اس کے سامنے کوئی بھی ڈگمگا جائے، لیکن المیر شاہ نہیں۔ کیوں؟ اس کا خوش شکل ہونا اس کا غرور تھا، اس کا حسن اس کا ہتھیار تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ سامنے چاہے جتنا بھی حسین کیوں نہ ہو اس کے حسن سے مرعوب ہو کر گھٹنے ٹیک لے۔ آخر اس لڑکی کی اتنی ہمت کیسے ہو سکتی ہے کہ المیر شاہ کا رشتہ ٹھکرا دے؟ وہ رشتہ جو اس کے باپ نے بڑی محبت سے قائم کیا تھا، اور اس نے اپنے بھائی کی ضد میں آ کر وہ رشتہ توڑ دیا۔ اور اس رات وہ ضد اور غصے میں گھر سے نکلا اور گاڑی کا رخ وقار علی کی حویلی کی جانب موڑ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ موت کے منہ میں جا رہا ہے۔ وقار علی کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا کہ وہ اس کی دہلیز کو عبور کرے، لیکن اس وقت اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری تھا اپنا سکون، اور اسے کبھی بھی سکون حاصل نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ وہ میرال سے بات نہیں کر لیتا۔ اور میرال کے حوالے سے اسے ایک ایک چیز حفظ تھی۔ گاڑی اس نے دور کھڑی کر دی، حویلی تک وہ پیدل چلا گیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی کی نظروں کی زد میں آ جائے۔ حویلی کے دوسری طرف اندھیرا رہتا تھا۔ وہ اس جانب آیا اور اچھی طرح اس ساری جگہ کا جائزہ لے لیا۔ یہ رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ گارڈ حویلی کے ارد گرد منڈلا رہے تھے، کیونکہ وقار علی کو اپنی حفاظت سے زیادہ عزیز تھی، لیکن پھر بھی اسے کوئی خوف نہیں تھا۔ اسے ہر حال میں میرال تک پہنچنا تھا۔ جیسے اس کی کیے کی سزا دیے بغیر تو وہ ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا تھا، ورنہ اسے کبھی بھی چین نہیں آنے والا تھا۔ اور یہی سوچ کر اس نے آگ بگولا ہوتے ہوئے حویلی کی اس دیوار کو پھلانگ لیا، جس سے پھلانگتے ہوئے نہ جانے اسے کتنی خراشیں آئیں۔ اس نے آج تک اپنی ضد، ہٹ درمی، انا میں نہ جانے کون کون سے الٹے سیدھے کام کیے تھے، لیکن آج تک یوں کسی کی دیوار پھلانگ کر اس کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا تھا۔ اور اسے صرف اسی بات کا غرور تھا، لیکن آج اس نے وہ سب کچھ بھی کر لیا، اور اس کا ذمہ دار بھی وہ صرف اور صرف وقار علی کو ٹھہراتا تھا۔ بیرونی دیوار سے لگ کر وہ اندر داخل ہوا۔ اندھیرے نے اس کا استقبال کیا، سب کی نظریں بجھاتے ہوئے راہداری سے گزرا، اور اس وقت اس کا رخ سیدھا میرال کے کمرے کی جانب تھا۔ اسے اچھی طرح میرال کا کمرہ یاد تھا۔ آخری بار جب اس نے میرال سے ملاقات کی تھی تو کچھ دیر بعد جیت کرنے کے لیے وہ اسے اپنے کمرے میں لے کر آئی تھی، جہاں زیادہ بات چیت تو نہیں ہوئی، لیکن وہ اس کی پسند ناپسند کے بارے میں جاننے کے لیے بےتاب تھا۔ اور کچھ ہی دیر میں اس کے بارے میں جان کر اس نے اس کے ارد گرد موجود ساری چیزوں کا بھی جائزہ لے لیا تھا۔ اور اب اسے اسی لیے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے دانستہ طور پر 2-3 بار ارد گرد دیکھ لیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی اسے یہاں دیکھے، کیونکہ اسے جو کچھ کرنا تھا نہایت رازداری سے کرنا تھا۔ کمرے کے دروازے پر اس نے ہلکی سی دستک دی، اور کچھ ہی دیر کے بعد اندر سے ایک ملائم سی آواز ابھری۔ کون؟ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی مصروفیت کا شکار ہے۔ آواز میں جہاں کا سکون تھا، اور یہ سکون ہی غارت کرنے کے لیے تو وہ یہاں تک پہنچا تھا۔ میرے سکون کو تباہ کر کے محترمہ یہاں سکون کری ہے، اس نے جلن اور حسرت سے سوچا، اور ارد گرد دیکھتے ہوئے ایک بار پھر ہلکی سی دستک دی۔
وہ نہیں چاہتا تھا کہ اونچی آواز میں کوئی بھی عمل سر انجام دے جو دوسروں کی توجہ کا مرکز بن جائے، اسی لیے نہایت رازداری سے یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ اور اندر موجود میرال بھی شاید اس وقت اپنے کمرے کے دروازے پر ہونے والی دستک سے حیران تھی۔ کمرے کے قریب دروازے کے قریب آ کر اس نے آہستگی سے پوچھا، بھائی کیا آپ ہیں؟ اور اس کے پوچھنے پر اس نے قدرے اپنی آواز کو بدل کر کہا کہ دروازہ کھولو۔ وہ یوں آہستگی سے بات کر رہا تھا جیسے کہ وقار علی بات کیا کرتا تھا، اور یہیں سے وہ دھوکہ کھا کے ہینڈل گھما کر اس نے دروازے کو ان لاک کر دیا، اور اگلے ہی لمحے وہ آندھی طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوا اور سختی سے اسے لاک کر لیا تھا۔ اچانک آپ پڑنے والی مصیبت سے وہ گھبرا گئی اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، لیکن چیخ و پکار کرنا اس کے بس میں نہیں تھا، کیونکہ سامنے موجود شخص نے سختی سے اس کے منہ کو دبا رکھا تھا اور اس کی سخت گرفت میں وہ صرف پھر پھرا سکتی تھی۔ تیز روشنی میں اس نے سامنے کھڑے علمی شاہ کے چہرے کو دیکھا جو غیظ و غضب سے سرخ تھا، اور سرخ آنکھوں کو میرال کی معصوم آنکھوں میں گاڑے وہ نہ جانے کیا باور کروانا چاہتا تھا۔ جب میرال اس کی یہاں موجودگی پر حیرانگی سے اور پھر خوف سے اسے دیکھنے لگی، علمیر سے چند ملاقاتیں ہوئی تھیں کہ رشتہ بھی بابا کی رضامندی سے طے ہوا تھا، لیکن پھر بھی اسے وہ دیکھنے میں کافی ڈیسنٹ انسان لگتا تھا۔ لیکن بھائی کے ساتھ اس کے چلنے والے تنازع سننے کے بعد وہ جان گئی تھی کہ وہ کس قدر اکھڑ مزاج شخص ہے، اور اسی لیے اس نے بغیر کسی دباؤ میں آ کر صاف صاف انکار کر دیا کہ اسے ایسے شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی، اس لیے ساری چیزیں واپس بھیج دی جائیں۔ جس شخص کے سامنے آج اسے منسلک رشتوں کی قدر نہیں، وہ کل اس کی قدر کیا کرے گا؟ اور اس کا یہی فیصلہ اسے برباد کرنے والا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ فیصلہ مقابل سر پر سوار کر لے گا اور اس کی زندگی کو اجیرن کر دے گا۔ اس نے آہستگی سے جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ میں اپنا ہاتھ ہٹانے لگا ہوں۔ اگر تم نے اونچی آواز میں مجھ سے ہم کلام ہونے کی کوشش کی یا پھر چیخنے چلانے کی کوشش کی تو تم جانتی بھی نہیں کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ اس وقت میں تمہارے بیڈ روم میں موجود ہوں، تمہارے ساتھ تو سوچو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ ایک سخت زہریلی سرگوشی اس کے کانوں میں انڈیل کر وہ اسے مزید خوفزدہ کر گیا، اور اب محظوظ ہوتے ہوئے اس کے خوف کو انجوائے کر کے اپنا ہاتھ ہٹا کر اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں تھام کر اپنے سامنے کھڑا تھا، جبکہ میرال نے ہاتھ بڑھا کر اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ یہاں کیا کرنے آئے ہیں آپ؟ جائیں۔ ہاں سے کوئی بھی بات ہوئی تو مردوں سے مقابلہ کریں، کسی طرح برتاؤ کرنا کہاں کی مردانگی ہے؟ وہ ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ گئی۔ اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ علمیر اس وقت اس کے کمرے میں آیا ہے۔ اس کی حرکت اور چچوڑا بن اسے طیش میں مبتلا کر رہا تھا۔ جب علمیر نے آگے بڑھ کر سختی سے اس کا منہ دبوچ لیا، میرال کو یوں لگا جیسے اس کا جبڑا سن ہو گیا ہے۔ تکلیف کی شدت سے وہ صرف سسک سکتی تھی اور سسک کر رہ گئی۔ جب علمیر نے اپنی سرخ آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑ کر جھک کر چبا کر زہریلی سرگوشی کی تھی، اور وہ سرگوشی اسے حقیقت کی دنیا میں پٹک دینے کے لیے کافی تھی۔ تم نے علمیر شاہ کو ٹھکرایا ہے، جانتی ہو کہ تم اس کی کتنی بڑی سزا بھگتنی پڑے گی؟ بہت خوب، بیر شاہ آ گئے نا اپنی اوقات پر۔ مجھے پتا تھا آپ کی یہی اوقات ہوگی، بھائی آپ کے بارے میں بالکل ٹھیک کہتے تھے۔ وہ اسے مزید غصہ دلا رہی تھی جب علمیر نے کمرے سے تھام کر اسے بے تحاشا قریب کرتے ہوئے اپنی سانسیں اس کے چہرے پر گرائیں اور پھر اس کی سانسوں کو روک دیا تھا۔ وہ پھر پھرا کر رہ گئی۔ اس وقت تمہارے بے بسی کے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر رہے تھے۔ صرف 10 دن ہے تمہارے پاس، اور ان 10 دنوں میں تمہیں وقار علی کو قائل کرنا ہے کہ وہ تمہارا نکاح خود مجھ سے پڑھا دے، ورنہ تم نہیں جانتی کہ تم ساری زندگی وقار شاہ کے دروازے پر بیٹھ کر اس کے لیے صرف اور صرف ایک بوجھ بن جاؤ گی۔ اور میرال نے جلد بازی میں اپنا ہاتھ اٹھایا تھا، لیکن اس کا ہاتھ ہوا میں ہی ساکت رہ گیا کیونکہ علمیر نے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا تھا۔ خبردار اگر دوبارہ یہ ہمت کرنے کی کوشش بھی کی تو تم جانتی نہیں ہو میں کون ہوں، اور رہی بات تمہارے اس بیہیویئر کی تو اس کی سزا تو تمہیں بعد میں ملے گی جانے من۔ لیکن اس وقت تمہارے لیے جاننا ضروری ہے کہ تم کس کی پناہ میں آنے کے لیے خود کو بےتاب ظاہر کرو گی، اور وقار علی تمہیں خود میری پناہوں میں چھوڑ کر جائے گا۔ اور وہ چیخ پڑی تھی، ایسا کبھی نہیں ہوگا علویر شاہ، میں خود کو ختم کر لوں گی لیکن تم جیسے شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزاروں گی۔ وہ اس وقت سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سامنے کھڑی ہوئی لڑکی اتنی ہمت کا مظاہرہ کرے گی،
نگاہوں سے اسے دیکھتا رہ گیا تھا، داد بھری نگاہوں سے اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ آخر اسے ماننا ہی پڑا۔ بہادری میں وہ اسے 2 قدم آگے ہے، کیونکہ وہ وقار علی کی بہن ہے، اسی کی طرح پختہ لہجے کی مالک جو مقابل کو زیر کر دے، لیکن آج وہ یہاں زیر ہونے کے لیے نہیں آیا تھا۔ اس نے موبائل نکالا اور اسے کمر سے تھام کر بے بس کرتے اپنے قریب کر کے جھک کر اس کی گردن میں منہ دیتے چند تصویروں کو کلک کر لیا تھا، جس میں اس کا چہرہ تو واضح نہیں تھا لیکن میرال کا بے بس چہرہ واضح تھا۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی ویڈیو جس میں یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ اس وقت رات کے اندھیرے میں میرال کے ساتھ اس کے کمرے میں موجود ہے۔ اس کی مانک ہے سرگوشیاں، اس کا نرم لمس وہ برداشت کر رہی ہے اور یہ میرال کے لیے قیامت تھی۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے اسے دور دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی جب اس نے آخری بار اسے بے بس کرتے ہوئے بیڈ پر دھکیل دیا۔ صرف 10 دن، ان 10 دنوں میں تمہیں قائل کرنا ہے وقار علی کو، ورنہ میں اسے قائل کر لوں گا کہ تم ایک بد کردار لڑکی ہو جو اپنی راتیں میرے ساتھ رنگین کر چکی ہو، اور اب اس موقع کی تلاش میں ہو کہ تمہیں کوئی ایسا شخص میسر آئے جو تمہاری راتوں کو مجھ سے زیادہ رنگین بناتا ہے۔ بے باکی سے آنکھ دبا کر وہ اسے مکمل سر کرتے ہوئے کھڑکی کے پٹ کھول کر پھلانگتے ہوئے باہر کود گیا، جبکہ وہ وہیں فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ وہ اپنے بھائی کا غرور تھی، آج تک اس کے بھائی نے اپنی شفقت کو اس کے سر سے نہیں ہٹایا تھا۔ وقار احمد کی جان بستی تھی اس میں، اور وہ کیسے اپنے بھائی کی ہار کو تسلیم کر لیتی، وہ بھی اس کے بدترین دشمن کے سامنے۔ اس کے بھائی نے آج ہی اس رشتے سے انکار کیا تھا، کتنے مان اور یقین کے ساتھ، کتنے اعتماد کے ساتھ کہ اس کی میرال ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑی رہے گی، اور آج یہ شخص، یہ 2 ٹکے کا شخص اسے بدنام کرنے پر تلا تھا۔ اگلے دن اس نے ساری ویڈیوز کو ایڈٹ کر کے میرال کے نمبر پر بھیج دیا تھا، اور میرال تو وہ دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ اس کی تو پوری دنیا اجڑ چکی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک شخص اسے یوں اپنے انتقام کی زد میں لینے کی کوشش کرے گا۔ وہ مکمل طور پر بے بس ہو چکی تھی۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ وقار علی کا سر کسی بھی جگہ پر جھکے، اور اسے یقین تھا کہ یہ شخص اس کے بھائی کی تذلیل کروا کے رہے گا۔ اسی لیے اس نے سکندر شاہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن سکندر شاہ سے رابطہ کرنے پر اسے معلوم ہوا کہ سکندر شاہ کی جانب سے اسے بلاک کر دیا گیا ہے، اور یہ کارستانی بھی اس شخص کی تھی، کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں جانتا تھا کہ وہ ضرور ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کرے گی۔ اس روز اسے المیر کی کال موصول ہوئی تو اس نے منت کر لی تھی، خدا کا واسطہ ہے میرا پیچھا چھوڑ دیں المیر، آپ کو کیا پڑی ہے میری زندگی برباد کرنے کی؟ میں اپنے بھائی کے خلاف نہیں جا سکتی۔ وہ رو پڑی تھی اور وہ اسے یوں ہی روتا اور بلکتا ہوا تو دیکھنا چاہتا تھا۔ میری بن جاؤ جانے من، میں ساری زندگی تمہیں محبت دوں گا، وقار علی سے زیادہ محبت، لیکن فیصلہ میرے حق میں ہونا چاہیے، کیونکہ مجھے برداشت نہیں ہے کہ کبھی بہار میرے مقدر میں لکھ دی جائے۔ وہ اپنی انا پر ڈٹا ہوا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اپنی قسمت خود لکھنے پر ہوا ہے، اور میرال نے کوئی ایسا لمحہ نہیں چھوڑا تھا کہ جس لمحے اس نے اس سے التجا نہ کی ہو، اس کی منت سماجت نہ کی ہو، لیکن وہ شخص کسی کی مزید بگڑنے والا تھا۔ اس روز بہت سکندر شاہ کے کمرے میں آیا تو آتے ہی اس نے اپنا مدعا پیش کیا تھا کہ وہ چاہتا ہے سکندر شاہ اس کے ساتھ آئیں اور وقار علی سے نکاح کی بات کریں۔ نکاح اور ساتھ رخصتی ہی، وہ بھی صرف چند دنوں کے اندر اندر، اور سکندر علی غصے سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ تم کیا چاہتے ہو برخودار؟ وقار علی نے یہ رشتہ ختم کروا دیا ہے اور اسے مزید ذلیل مت کرو۔ جاؤ اپنی زندگی کے بارے میں کوئی خود فیصلہ کرو، کیونکہ مجھے لگتا ہے تم خود کوئی اچھا فیصلہ کر سکتے ہو۔ وہ ابھی بھی اس سے ناراض تھے اور اس نے نیا کھیل کھیلا، آگے بڑھتے ہوئے باپ کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ بابا میں مانتا ہوں کہ میری غلطی ہے، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے جلد بازی کی، لیکن میرال اور میں دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ میں نہیں بلکہ میرال بھی بےتاب ہے، اور اگر وقار نے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو وہ خود کو ختم کر لے گی۔ بابا، 2 زندگیوں کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، پلیز میری بات مان لیں، اور عورتیں تو ہوتی ہیں جلد باز ہیں۔ زرینہ بیگم کو فوراً اپنے بیٹے پر ترس آ گیا اور انہوں نے سکندر شاہ کو قائل کرنے کی کوشش کر دی تھی۔ آپ جائیں تو صحیح، اگر آپ کا بیٹا کہہ رہا ہے میرال اس کا ساتھ دے گی تو ہو سکتا ہے کہ وقار بھی اپنی بہن کی ضد کے آگے نرم پڑ جائے۔ ویسے بھی مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا میرال کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، آپ کو شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا۔ شاہ صاحب، آپ ایک بار اس پر یقین کر کے تو دیکھیں۔
اور اگلے دن وہ سکندر صاحب کے ساتھ ہی وقار علی کے گھر پر موجود تھا۔ ملازمہ نے جس وقت وقار علی کو آ کر یہ اطلاع دی، وہ غصے سے بھی بھڑک اٹھے تھے، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ سکندر شاہ خود اس کے دروازے پر آئے ہیں تو عزت و تکریم کے ساتھ انہوں نے مہمان نوازی اپنائی اور خود مہذب طریقے سے چل کر سکندر شاہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے۔ انہوں نے المیر کو مکمل طور پر اگنور کیے رکھا اور بہت شائستگی سے بات کا آغاز کیا تھا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں انکل، یہ سب کچھ میرے بس میں نہیں ہے اور میں نہیں چاہتا کہ یہ دشمنی طول پکڑ لے اور اس کی زد میں میری بہن آ جائے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ مجھے کتنی عزیز ہیں۔ وہ بہت نرم رویے سے بات کر رہا تھا جب المیر ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے عجیب چمکتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وقار، دشمنی تمہاری اور میری ہے اور اس دشمنی کی زد میں ہماری محبت کو مت لے کر آؤ۔ وقار نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ خبردار اگر تم نے بات کرنے کی کوشش کی کہ میرال تم سے محبت کرتی ہے۔ اگر مجھے رتنی برابر بھی محبت نظر آتی تو میں کبھی بھی اپنی بہن کے حق میں یہ فیصلہ نہ کرتا۔ اور وہ بس مسکرا کر وقار کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ ایک بار میرال کو بلا لو، اسے پوچھ لو، سب کچھ تمہارے سامنے واضح ہو جائے گا۔ وہ ایک بار پھر ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہے تھے جب سکندر شاہ نے شائستگی سے معاملے کو سنبھالا۔ دیکھو بیٹا، میں چاہتا ہوں کہ معاملہ بگڑے نہیں۔ تم جانتے ہو کہ ہم دونوں کے تعلقات کیسے ہیں اور المیر کی ضدی طبیعت سے بھی تم واقف ہو۔ اگر کوئی ناراضگی ہے تو میں اس کی جانب سے معذرت کرتا ہوں، لیکن بیٹا، میرال اور اس کا اگر فیصلہ ایک جیسا ہے تو پھر میرے خیال میں تمہیں درمیان میں نہیں آنا چاہیے۔ وہ کیسے دودھ میں پڑی مکھی کی طرح اسے درمیان سے نکال رہے تھے۔ وقار بس تذبذب کا شکار رہ گیا جب میرال کو وہیں بلایا گیا تو وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ شال لپیٹ کر نیچے اتری تھی۔ ان سب کو سلام کرنے کے بعد وہ وقار کے پہلو میں بیٹھ گئی جبکہ میر کی نظریں اس پر ٹکی ہوئی تھیں۔ فیصلہ اس کی زبان پر تھا۔ وہ اگر چاہتی تو پل بھر میں پوری کہانی کی کایا ہی پلٹ دیتی، لیکن وہ اتنی بہادر کبھی نہیں ہوگی، اور اگر وہ یہیں پر اس کے ساری اصلیت بیان کر دیتی تو شاید کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کم سے کم المیر اس کی تصویر وقار علی کو دکھا دیتا، لیکن وہ اپنے بھائی کو اپنا یقین دلا سکتی تھی۔ وقار کی بیوی سونیا نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ المیر کا کہنا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو، جبکہ اس رشتے کے لیے انکار بھی وقار نے تمہیں رضامندی سے کیا تھا۔ حقیقت جو بھی ہے تم وقار کو بتاؤ میرال، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ تمہارے ساتھ کسی بھی طرح کی زبردستی کی جائے۔ اور وہ بس بھری بھری نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ اس کے آنسو ٹوٹ کر گرنے کے لیے بےتاب تھے، ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے اور چہرہ زرد تھا جبکہ سب کی نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ وقار کتنی شان اور فخر سے اس کے قریب بیٹھا تھا، جیسے کہ وہ اپنے بھائی کی بات کا مان رکھے گی۔ وہ کبھی بھی اس نے بھری محفل میں جھوٹا سے بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھا تھا۔ اسے نفرت ہوئی تھی، شدید نفرت اس شخص کی رعونت سے ہوئی تھی۔ کیسے لوگ خدا بن جاتے ہیں، جیسے آج وہ شخص اس کے لیے بنا بیٹھا تھا، اور پھر اس نے اس زبان سے وہ فیصلہ کیا جو وہ مر کر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ جلد سے جلد نکاح اور رخصتی کی تاریخ رکھ لیں، کیونکہ میں المیر کے علاوہ کسی کو اپنی جیون ساتھی کے طور پر نہیں چن سکتی۔ وہ چمکتی ہوئی آنکھوں سے مسکراتا رہ گیا۔ وقار نے سرخ نظروں سے اپنی بہن کو دیکھا تھا اور پھر نرمی سے ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ میرال کی رضامندی ہے تو میں اس میں خوش ہوں۔ میں اپنی بہن پر کوئی زبردستی نہیں کروں گا۔ آپ جب چاہیں نکاح کے لیے آ جائیں، میں باخوشی نکاح اور رخصتی دے دوں گا۔ وہ کیسے اپنے آپ کو ضابط کے مراحل سے گزار کر اٹھے تھے، صرف ان کا دل جانتا تھا۔ اور پھر میرا، جس کے دل پر اس وقت بجلی گر رہی تھی، اس کے بھائی کی اتنی تذلیل، اس کے بھائی کا مان ٹوٹ جانا، غرور خاک میں مل جانا، وہ اگر اقرار اکیلے میں بھی کر لیتی تو اس کا بھائی کبھی اس پر دباؤ ڈالنے والا نہیں تھا، لیکن آج لوگوں کے سامنے اس کے بھائی کو تذلیل کا نشانہ بنایا گیا، اور پھر تب تک اس نے صرف اور صرف غصے اور دھتکار کو ہی اپنا مقدر مانا تھا، جب تک کہ المیر شاہ کی دلہن بن کر اس کے پہلو میں نہیں آئی۔ سب کچھ اسلوبی سے ہو رہا تھا۔ اس نے وقار علی سے معافی بھی طلب کی، لیکن وہ مسکرا کر اسے دیکھتے رہ گئے۔ ہمیں اپنی گڑیا سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتا، بلکہ سوال پیدا نہیں ہوتا، اور آج کے بعد تم ایسا کچھ نہیں سوچو گی۔ وہ نرمی سے مسکرا کر بات کر رہے تھے اور وہ روتے ہوئے ان کے سینے سے لگی اپنے دل کا غبار کم کرتی رہی۔ نکاح کے لیے قاضی نے رضامندی طلب کی تو دل پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا تھا۔
جو شخص آج تمہاری عزت کا خیال نہیں رکھ رہا وہ کل تمہیں کہاں چار کرے گا؟ دل دہائی دے رہا تھا لیکن اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے چپ چاپ نکاح نامے پر دستخط کھینچتے ہوئے اپنا مقدر اس شخص کے حوالے کر دیا تھا جو آج اس پر حکمران بن گیا تھا۔ وہ سب کچھ کا ہی وارث بن گیا، جیسے ہر چیز اس کے نام منتقل کی جا رہی ہو، اور وہ بس مسکراتے ہوئے اپنی جیت کا جشن منا رہا تھا، جس کی جیت اس کی انا اور ضد میں لپٹی ہوئی تھی اور نہ جانے کتنے لوگوں کو توڑ کر خاک کرنے والی تھی۔ اس روز وہ اسے رخصت کروا کر اس گھر سے لے کر گیا اور وقار کے گلے لگتے ہوئے بڑے طنزیہ انداز میں مسکرایا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ آج کے بعد تم اپنی بہن کا چہرہ دیکھو گے، کیونکہ اس نے ایک بار میرا چناؤ کیا اور اب اگلی بار بھی میرا ہی کرے گی۔ سو بہتر ہے اب تم میرے دروازے پر آنا جانا تھوڑا کم ہی رکھنا۔ اس نے جتنی بدتمیزی اور بدلحاظ سے اسے کہا تھا، اس کی دسترس میں اس کی جان سے پیاری چیز تھی اور یہی تو وہ چاہتا تھا۔ حویلی میں چند ایک رسومات کرنے کے بعد اسے علمیر شاہ کے کمرے میں منتقل کر دیا گیا اور اس کے بیڈ پر اس کی سیج میں سجی ہوئی دلہن اتنی حسین لگ رہی تھی کہ کوئی بھی اسے دیکھتا تو پلکیں جھپکنا بھول جاتا۔ وہ دلکش لگ رہی تھی لیکن دل جیسے مردہ ہو چکا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والے سب سے زیادہ دکھ تھا تو اپنے بھائی کی ہار کا، لیکن پھر بھی اس نے خود پر ہزاروں پہرے بٹھا لیے۔ اب مزید وہ اپنے بھائی کی ہار برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بھائی سر جھکا کر لوگوں کے درمیان کھڑا رہے، اس لیے اس نے سوچ لیا تھا وہ یہ رشتہ نبھائے گی اور ہر صورت نبھائے گی۔ اگر علمیر شاہ اسے اپنانا چاہتا ہے تو وہ اس کی دسترس میں بھی آ جائے گی، لیکن اسے ہر صورت اس شخص کا دل جیتنا تھا، اسے بدلنا تھا اور اس کے اندر موجود اکڑ کو توڑنا تھا، اپنی محبت سے، اپنی عزت سے، تاکہ اسے احساس دلا سکتی کہ رشتے کتنے قیمتی ہوتے ہیں۔ وہ اس وقت اس کے سامنے بیٹھا بڑی دلکشی سے اس سے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور پھر نرمی سے اسے اپنے قریب کر کے اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے جوڑا۔ ویسے بہت سمجھدار ہو تم، اپنی عزت پر کمپرومائز نہیں کیا، اور میں یہ چاہتا ہوں میری اور اپنی عزت پر تم کبھی کمپرومائز نہ کرو۔ میرا سب سے بڑا دشمن اب تمہارا بھی دشمن ہے، اس لیے ان لوگوں سے آنا جانا میل جول تھوڑا کم ہی رکھنا، اور بہتر ہے کہ اس بیڈ روم کی باتیں اسی بیڈ روم میں دفن ہو کر رہیں۔ اگر یہاں سے باہر جائیں گی تو پھر تم جانتی ہو نا کہ علمیر شاہ سے زیادہ برا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ گردن کویت جانب جھکائے وہ چمکتی ہوئی نظروں سے اسے حکم دے کر اسے اپنی دسترس میں لے رہا تھا اور وہ بس اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ اس کی نرم گرفت، اس کا گرم لمس، اس کی محبت میں بکھرتا ہوا وجود، خوشبو میں سمیٹ لینا، یہ دلکش تھا، یا اس کا زہریلا لہجہ دل کو توڑ دینے والا تھا۔ اس نے نرمی سے اسے اپنے جانب موڑا تھا۔ علمیر، میں چاہتی ہوں کہ آپ سب کچھ بھول جائیں، جو کچھ ہو چکا ہے اسے فراموش کر دیں، ہم ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ اور علمیر اس کی گردن میں منہ دیے اس کی خوشبو کو اپنے وجود میں سمیٹتا رہا۔ بالکل، ہم ایک نئی شروعات کریں، اس سے بڑھ کر اور شروعات کیا ہو سکتی ہے کہ میں تمہارے دن کی ایک ایک نفس پر اپنے وجود کی مہر ثابت کر دوں گا۔ میں تمہیں یہ احساس دلاؤں گا کہ تم صرف میر شاہ کی ملکیت ہو۔ اور اس کی گرفت میں وہ بس پھرپھرا رہی تھی اور وہ اسے پھرپھراتے ہوئے محسوس کر کے انجوائے کر رہا تھا۔ اسے اچھا لگ رہا تھا، اس کا تڑپنا، اس کا سسکنا، اس کا بے قرار ہو کر منت سماجت کرنا، اور اس لطف اندوزی میں اس نے اس حسین رات کا آغاز کر دیا جو ہزار سپنوں کی رات ہوتی ہے۔ اس رات کی دلکشیوں سے جب کوئی متعارف ہوتا ہے تو پھر اسے رات میں کھو کر رہ جاتا ہے۔ انسان کی زندگی میں ناقابل فراموش رات، جس رات نہ صرف اپنے وجود کو بلکہ اپنے خوابوں کو، اپنی خواہشوں کو دوسرے شخص کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ وہ شخص ساری زندگی انہیں سنبھال کر رکھے گا اور کبھی بھی ان میں خیانت نہیں کرے گا۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جس شخص کے حوالے یہ سب کچھ کر رہی ہے وہ پہلی اس خیانت پر تلا ہوا ہے۔ چند دن نہایت سکون سے گزر گئے۔ اسے لگا تو علمیر شاہ بدلنے لگا ہے، لیکن کچھ تھا جو اسے بری طرح کھٹک رہا تھا، تنویر شاہ کا رویہ۔ لیکن وقار علی کے ساتھ وہ بالکل ویسا ہی تھا۔ وقار صرف 2 بار اسے ملاقات کرنے کے لیے آئے، وہ بھی صرف چند ہی گھنٹے، اور پھر اجازت لے کر واپس چلے گئے۔ انہوں نے چاہا تھا کہ میرال ان کے ساتھ ان کے گھر آئے، رسم کے طور پر دن ان کے ساتھ گزارے، لیکن علمیر نے اجازت نہیں دی اور انہوں نے بھی اصرار نہیں کیا۔
اسے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے اس حسین چڑیا کو اپنے پنجرے میں قید کر رکھا ہو، تاکہ اسے قید سے تکلیف دے کر اس سے منسلک ہر رشتے کو تکلیف دے۔ وہ رات ساکت کر دینے والی تھی جس رات کے آخری پہر وہ کمرے میں داخل ہوا۔ ان کے نکاح کو صرف 1 ہفتہ ہوا تھا اور اس 1 ہفتے میں اس نے المیر شاہ کے ہر پہلو سے متعارف ہو کر دیکھا۔ اس نے بیگ نکالا، اپنے چند کاغذات نکالے جو شاید پہلے سے تیار تھے، اور اسے حکم دیا کہ اس کی فریش ہونے تک بیگ ریڈی رکھے۔ وہ بس اس کے پش کو دیکھتی رہ گئی۔ کہیں جا رہے ہیں آپ؟ اس نے ہمیشہ کی طرح بالکل ملائم لہجے میں پوچھا تھا، جبکہ المیر شاہ کا جواب اسے ساکت کر دینے کے لیے کافی تھا۔ ہاں بالکل، جا رہا ہوں، امریکہ۔ اس کے بعد وہ عجیب تاثرات سے امیر کا چہرہ دیکھتی رہی، جبکہ وہ بالکل ہی سنجیدہ تھا۔ نرمی سے ہاتھ بڑھا کر اس کے گال کو تھپتھپا گیا۔ اب تم یہی رہو گی اسی گھر میں میری یادوں کے ساتھ، جبکہ میں کچھ سالوں کے لیے امریکہ منتقل ہو رہا ہوں۔ آپ مذاق کر رہے ہیں المیر؟ اس نے سرگوشی میں پوچھا، اور المیر ہنستے نفی میں سر ہلا گیا۔ بالکل نہیں، یہ تو پہلے سے میرے پلان میں شامل تھا، بلکہ ساری تیاریاں بھی کمپلیٹ تھیں، اور پھر تمہارا بھائی درمیان میں آ گیا، سو مجھے اس سے پہلے نمٹنا پڑا تاکہ اس کی اکڑ توڑ کر جاؤں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں المیر؟ آپ نے صرف بھائی کی ضد میں آ کر مجھ سے شادی کی۔ شادی کے بعد آپ نے 1 ہفتہ میرے ساتھ کس طرح گزارا ہے؟ 1 ہفتے نے بھی آپ کے دل میں کوئی جذبات پیدا نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، ہماری شادی جن حالات میں ہوئی، لیکن پھر بھی میں آپ سے محبت کرتی ہوں المیر۔ آپ کو اپنے شوہر کا درجہ دیا ہے، اور عورت کے لیے اس کی محبت اس کا شوہر ہی ہوتا ہے۔ میرال رو رہی تھی، اسے دیکھ کر اس کے ہاتھوں کو تھام کر ملتجی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور المیر کے دل کو کچھ چھوا۔ لیکن ضد اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری تھی۔ وہ بھلا کیسے اتنا جلدی اپنا آپ اس کے سامنے زیر کر دیتا؟ اسی لیے آہستگی سے اس کے گال تھپتھپا کر بیگ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا، اور وہ کمرے تک اس کے پیچھے ہی دوڑتی چلی گئی۔ المیر، مجھے چھوڑ کے مت جائیں، میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ یہاں پر ابھی ہماری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں؟ المیر، میری بات تو سنیں۔ دروازے تک بھاگتی رہی تھی۔ تو میرے پیچھے مزید نہیں آؤ گی، بس جاؤ یہاں سے، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ وہ شخص کبھی بھی سدھرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ اسے اپنی محبت سے سنوار لے گی، اس کے قریب جا کر جب اپنی محبت کا اظہار کرے گی تو وہ ضرور سدھر جائے گا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی ساری محبتیں، ساری شدتیں، ساری سرگوشیاں، سارے وعدے صرف اسی ضد کو توڑنے کے لیے تھے، صرف وقار علی کا غرور توڑنے کے لیے تھے، تاکہ اپنی بہن کو سلگتا ہوا دیکھ کر وہ ہمیشہ بے قرار رہے۔ اور اس رات وہ چپ چاپ نکل گیا۔ اس نے گھر میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا، شاید پہلے کبھی کسی کو بتایا ہو، لیکن اس وقت اس کا جانا سب کے لیے اچانک اور غیر متوقع تھا۔ سکندر شاہ بگڑ گئے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ المیر شاہ کو اپنی جائیداد سے ہی آگ کر دیں، اور انہوں نے ہی میرال کو اپنے سینے سے لگا کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ آج کے بعد اس سب کا وارث تم ہو۔ اگر وہ تمہاری زندگی میں تم سے منسلک رہے گا تبھی میری جائیداد پر حصہ دار بن پائے گا، ورنہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ اور زرینہ بیگم کو بھی اپنے بیٹے کی اس حرکت پر افسوس تھا۔ وہ وقار علی کے سامنے شرمندہ ہو کر رہ گئے۔ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان کا بیٹا اس حد تک چلا جائے گا۔ کسی کو بتائے بغیر وہ وہاں سے چلا تو گیا تھا، لیکن اپنے ملک کو چھوڑ کر اس نے اپنی جیت کو اپنا مقدر بنا لیا، لیکن دل ہار چکا تھا۔ وہ اپنا دل وہیں چھوڑ کر آیا تھا، وہی اس کے قدموں میں گرتی ہوئی میرال کی بے بس روتی ہوئی نگاہوں میں اسے یہ جان کر دھچکا لگا کہ میرال نے اسے ہر جانب سے بلاک کر دیا۔ وہ اب اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی تھی، حالانکہ اس نے سوچا تھا کہ وہ گڑگڑائے گی، اسے پناہ مانگے گی، اس کی قربت کی بھیک مانگے گی، اور ہر روز منت سماجت کرتی اس کے سامنے رو پڑے گی کہ وہ واپس لوٹ آئے۔ اور وقار علی، جس کا غرور خاک میں مل جائے گا، اپنی بہن کو یوں روتا تڑپتا اور سلگتا ہوا دیکھ کر اپنی ہار کو تسلیم کر کے اس کے قدموں میں بیٹھ جائے گا۔ لیکن یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا جتنا آسان اس نے سمجھ لیا تھا۔ سکندر شاہ نے گھر بھر کی حکمرانی اس کے ہاتھ میں دے دی، اور اس نے بھی اس روز رو رو کر ہلکان ہونے کے بعد یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر وہ شخص کی زندگی میں اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تو اسے بھی اپنی عزت نفس پر کمپرومائز نہیں کرنا۔ نکاح کی حقیقت کو اس نے سب لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، اور سکندر شاہ نے سختی سے منع کیا تھا کہ گھر میں کوئی بھی اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھے گا۔ اس نکاح کی حقیقت کو جان لینے کے بعد وہ سب کے دلوں سے مزید اتر گیا تھا،
اور یہاں آ کر اس نے ہر ایک رشتے کو کھو دیا۔ اس پر جان نچھاور کرتی ہوئی ماں چاہے جس اذیت سے گزر رہی تھی لیکن اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ انہوں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ اگر وہ کسی کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرے گا تو زیادتی اس کے مقدر میں بھی آئے گی۔ اگر اس نے کسی کے مقدر میں بھی آنے چاہی، اور ایسے ماں باپ بہت کم دستیاب ہوتے ہیں جو دوسروں کی اولاد کی خوشی کی خاطر اپنی اولاد کا سکون غارت کرتے، کیونکہ یہاں ہر دوسرے گھر میں یہی کہانی دیکھنے کو ملتی ہے کہ لوگ اپنے بیٹے اپنی بیٹی کی آسائشوں اور زندگی کے لیے دوسروں کی زندگیوں کو مشکل سے مشکل ترین بنا دیتے ہیں، لیکن کبھی بھی اپنے بچوں پر حرف نہیں آنے دیتے۔ لیکن سکندر شاہ کے فیصلے اٹل تھے۔ انہوں نے وقار علی سے معذرت طلب کرتے ہوئے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ جب تک ان کا بیٹا میراث سے زندگی اور ساتھ کی بھیک نہیں مانگے گا تب تک وہ بھی اسے معاف نہیں کریں گے، اور یہ ان کا اٹل فیصلہ تھا۔ بیٹے کی محبت میں بہک گئے، وہ اس کی چال بازی کو نہیں دیکھ پائے، لیکن اب اس حقیقت سے وہ آنکھیں نہیں موڑ سکتے تھے کہ یہاں ان کے بیٹے کی غلطی تھی۔ المیر کے ساتھ ہر طرح کا کنیکٹ ختم کر لیا گیا۔ وہ باپ کے نمبر پر کال کرتا تو اس کا باپ بات کرنے سے انکار کر دیتا۔ بس اس کی حویلی میں موجود ملازم جو کچھ دنوں تک اسے خبریں فراہم کرتا رہا، لیکن جس وقت سکندر شاہ کو اس بات کا اندازہ ہوا انہوں نے فوراً اسے نوکری سے نکال دیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس گھر کی کوئی بھی خبر المیر شاہ تک پہنچتی رہے۔ کچھ دنوں تک اس سختی ہوئی لڑکی کا دکھ تازہ رہا۔ کمرے کی ہر ایک چیز اسے اس شخص کی یاد دلانے میں کامیاب ہو جاتی تھی جسے وہ دل سے فراموش کر دینا چاہتی تھی۔ کتنا سنگ دل تھا وہ شخص جس نے اس کے جذبات کی قدر نہیں کی، جس نے اسے اپنایا بھی تو صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے۔ یہاں بھی اس کا مفاد جیت گیا، یعنی وہ ہر فیصلہ اپنے ہاتھ میں لینے والا شخص تھا اور کسی کے ساتھ تعلق توڑتے ہوئے بھی خود ہی اپنے فیصلے کا جج بن گیا۔ اس روز اسٹیک پر بنے ہوئے 102 سرخ نشانوں نے اسے جینے کی ایک اور وجہ فراہم کر دی، اور سکندر شاہ نے اس روز جشن منایا تھا۔ انہوں نے حویلی میں ہر خاص و عام کو ملا کر ایک خوبصورت مبارکباد وصول کی کہ وہ دادا کے مرتبے پر فائز ہونے والے ہیں، اور یہ خبر بھی انہوں نے المیر سے چھپائی تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ کسی بھی طرح کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر میرال کو مزید بے بس کرے، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ خود بے بس ہو کر اس کے قدموں میں گر جائے اور اسے اندازہ ہو کہ رشتے کس قدر ضروری ہوتے ہیں۔ وہ اپنی ہی من مرضی کی مالک ہو گئی تھی، سب کچھ اپنی مرضی سے ہو رہا تھا۔ اسے 2 مائکے مل گئے تھے، ایک جانب سکندر شاہ اس پر جان نچھاور کرتے تھے جن کے لیے وہ بیٹی کی حیثیت رکھتی تھی، اور اس خبر کے ملنے کے بعد تو سب نے اسے ہاتھ کا چھالا بنا لیا تھا۔ المیر شاہ کی طرف اس کی محبت، اس کی لگن، جستجو، سب کچھ ایک جھاگ کی طرح بیٹھتا چلا گیا، اور وہ جلدی اس کی سوچوں سے غافل ہو گئی۔ لیکن شاید وہ اس کی جانب سے چاہنے کے باوجود غافل نہیں ہو پایا تھا۔ ہر رات سوتے ہوئے وہ اس کے ذہن کی سکرین پر اپنی سنہری آنکھوں سے اسے گھورتی ہوئی پائی جاتی۔ وہ غصے میں جھنجھلایا ہوا تھا، آخر وہ اتنے مغرور کیسے ہو گئی کہ اپنے شوہر کے ساتھ ہر طرح کا رابطہ بھی ختم کر لیا، اور یہ بات کتنے دن اس کی انا کو سون لگتی رہی۔ اس کی انا کے لیے بھی ہار تھی، اس لیے وہ قائم رہ کر اپنے کیریئر پر فوکس کرنا چاہتا تھا، یہ جانے بغیر کہ اپنی ضد میں اس نے کتنی خوشیوں کو گنوا دیا۔ وہ گزرتا ہوا ہر ایک پل اسے اپنے بچے کے قریب کر رہا تھا۔ وہ ایک بچے کی ماں بننے جا رہی تھی، اور یہ اثر سب سے زیادہ سحر انگیز تھا۔ 2 سالوں کی بےتابی کم تو نہیں تھی۔ اس روز وہ اپنے فلیٹ میں واپس آیا تو اس اداس شام نے اسے اداس کر دیا تھا۔ اس نے موبائل نکال کر سیدھا اس کا سکندر شاہ کا نمبر ڈائل کیا، لیکن ہمیشہ کی طرح انہوں نے اس سے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ زرینہ بیگم کے لیے وہ بےتاب تھا، ان کی نرم آغوش کی پناہ لینا چاہتا تھا، اور میرال نے 2 سالوں میں کبھی اس سے خود سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی، کچھ نہیں بتایا کہ وہ کس حال میں ہے، اسے یاد کرتی بھی ہے یا نہیں، اور رات اسے عجیب سے وسوسے ستانے لگے تھے۔ اسے لگا تھا شاید وہ اب اسے تسلیم بھی نہیں کرے گی، بس اس کے رشتے سے انکار ہی کر دے گی، اور یہاں وہ ہار جائے گا، کیونکہ وہ سب کچھ برداشت کر سکتا تھا لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ سو اس روز اپنی انا کو اپنے قدموں میں رونتے ہوئے 2 سال کی جنگ کے بعد اس نے ہار کو اپنے مقدر میں لکھ لیا، اور ہار مانتی ہوئی پاکستان جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اگر کوئی اور لمحہ ہوتا تو شاید حویلی میں جشن رونما ہو جاتا۔ اس کی ماں ہر ایک کو پکڑ پکڑ کر یہ خوشخبری سناتی کہ اس کا لال حویلی واپس آ رہا ہے، حویلی کی شان و شوکت، حویلی کا سرمایہ۔ لیکن اب وہ بات نہیں رہی تھی۔ اس روز وہ ایئرپورٹ پر اترا، ایک سکون اس کے دل میں سرایت کرتا چلا گیا۔
چاہے اسے ریسیو کرنے کے لیے یہاں کوئی نہیں آیا تھا، لیکن پھر بھی اسے امید تھی وہ ابھی کچھ دیر بعد اپنوں کے قریب ہوگا، ان کی محبت وصول کرے گا، ان کی ناراضگی ختم کر کے اپنا ضمیر کے بوجھ کو ہلکا کر دے گا۔ سو وہ سیدھا حویلی کی جانب چلا گیا۔ راستہ بھر عجیب و غریب سے خیالات اس کے ذہن کو ستا رہے تھے، اور بلاخر 2 سالوں کے بعد وہ حویلی کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تو آنکھیں خود بخود بھیگنے لگیں۔ دن کا بھولا اگر شام کو گھر واپس آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے، اور وہ بھی ایک بھولا ہوا شخص تھا جو بلاخر اپنی دہلیز پر لوٹ آیا۔ داخلی دروازوں سے وہ اندر داخل ہوا۔ ملازم اپنے کام کاج میں مصروف تھے۔ جو پیانت ہے وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئے۔ وہ نرم دلی سے ان سے ملا اور پھر سیدھا اندر چلا آیا۔ لاؤنج میں سکندر صاحب بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ زرینہ بیگم شال اوڑھے ان کے قریب بیٹھی تھی۔ جب داخلی دروازے سے اسے اندر آتا ہوا دیکھ کر خود پر پہرے بٹھانے کے باوجود اٹھ کھڑی ہوئی۔ سکندر صاحب بھی اسے دیکھ کر ورطہ حیرت میں چلے گئے۔ بے تاب ہو کر وہ ان کی جانب بڑھا تھا اور زرینہ بیگم کے سینے میں منہ چھپا کر رو پڑا۔ ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اس نے خود کو پرسکون محسوس کیا تھا، اور پھر سکندر شاہ کی جانب بڑھا۔ انہوں نے دکھ سے اسے دیکھتے ہوئے نظریں پھیر لی تھیں۔ ہاتھ بڑھا کر انہوں نے اسے رکنے کا اشارہ کیا اور پھر اس اخبار میں متوجہ ہو گئے، جبکہ باپ کی ناراضگی سے اذیت زدہ کر رہی تھی۔ وہ جھکتے ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ بابا اپنے بیٹے سے نہیں ملیں گے؟ بے تابی اس کی رگ رگ سے ٹپک رہی تھی، اور سکندر شاہ یہاں آ کر نرم پڑ گئے۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ رو پڑے تھے، اور اس نے بھی ان کی گود میں سر رکھ کر دل کو ہلکا کر لیا۔ ایک انجان سے خدشے کے تحت نظریں ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں، لیکن وہ پوچھ نہیں پایا، اس خوف کی بنا پر کہ اگر اسے یہ بتا دیا گیا کہ وہ تو ایک عرصے سے یہاں سے چلی گئی ہے تو شاید وہ یہ برداشت نہ کر پائے۔ جب کچھ دیر کے بعد ایک نئی ملازمہ سیڑھیوں سے اترتی ہوئی دکھائی دی، اس کے ہاتھ میں وہ گول مٹول سا بچہ تھا جس کی عمر شاید 1 سال تھی۔ وہ سنہری آنکھوں والا، سرخ و سفید رنگت والا گول مٹول سا بچہ وہ بس حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ جب اس ملازمہ نے وہ بچہ لا کر زرینہ بیگم کے حوالے کر دیا۔ بیگم صاحبہ، مجھے لگتا ہے یہ میرال بی بی کے لیے بے چین ہے۔ دل دھڑکا تھا، عجیب بے چینی کے ساتھ سرخ نظریں اس بچے پر جمی ہوئی تھیں اور ہاتھ واضح کانپ رہے تھے، اور سکندر صاحب بڑی باریک بینی سے اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ حیرت سے اس نے سرخ نظریں اٹھا کر باپ کو دیکھا، اور پھر سے اس بچے کو، جب سکندر شاہ نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ زرینہ بیگم نے وہ بچہ اس کے حوالے کر دیا، لیکن وہ تذبذب کا شکار ہو کر اس بچے کو دیکھے جا رہا تھا، جیسے کیفیت کو سمجھ نہ پا رہا ہو۔ اٹھا لو اسے، یہ حنین شاہ ہے، ہمارا پوتا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ سر گرا کر وہ شدت سے رو پڑا تھا، جبکہ وہ معصوم سا پھول اپنی گول مٹول نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ وہ دوسروں کے مقدر میں تذلیل اور خسارہ لکھنے لگا تھا، لیکن خسارہ تو اس کے مقدر میں آ گیا۔ کتنے حسین پل اس نے گنوا دیے تھے، اور پھر بے تابی سے اس بچے کو اٹھا کر وہ اسے چومتا چلا گیا۔ یہ کب پیدا ہوا ہے ماما؟ وہ سرخ آنکھوں سے روتے پوچھ رہا تھا، اور زرینہ بیگم اس کی حالت دیکھ کر خود بھی رو پڑی۔ یہ 1 سال کا ہے۔ تمہارے بعد میرال نے ہمیں خوشخبری سنائی، اور پھر اللہ نے ہمیں تمہاری کمی پوری کرنے کے لیے اس سے نوازا۔ اور پھر اس نے بے تابی سے پوچھا تھا، اس کی ماں کہاں ہے؟ اس کے ذہن میں ایک خدشہ تھا۔ وہ اپنے گھر ہے، ویسے تو چند دن رکنے کے لیے گئی تھی، لیکن شاید اب تمہاری واپسی پر واپس نہ آئے۔ ڈرائیور کے ہاتھوں حنین بھجوا دیتی ہوں، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ حنین کے بعد ہمارا دل نہیں لگتا۔ مغروری میں کچھ بھی نہیں بچنا، ابھی بھی بہتر ہے۔ خدا نے تمہیں ایک موقع دیا ہے، اگر تم چاہو تو آج ہم اسے خود لینے چلے جاؤ۔ سکندر شاہ اسے کہتے اٹھ کر کمرے میں چلے گئے، اور وہ سر گرائے وہیں بیٹھا رہ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ اس کے ساتھ آئے گی یا نہیں، لیکن ایک کوشش کرنا تو اس کا حق بنتا تھا۔ پھر اس نے وہ نرم سا گلاب کا پھول اٹھا کر اس سے کھیلنا شروع کر دیا۔ کتنی ہی دیر کھیلتا رہا، اس کی پیدائش سے بھی انجان تھا وہ، اس کا بیٹا تھا، اس کی جان کا ٹکڑا، جسے دیکھ کر ایک عجیب سی انسیت اس کے ارد گرد پھیل رہی تھی۔ اس شام اپنے بیٹے کو اٹھا کر ایک طویل عرصے کے بعد وہ وقار علی کے دروازے پر کھڑا تھا، لیکن آج وہ پہلے والا المیر شاہ نہیں تھا، بلکہ مکمل طور پر بدلا ہوا شخص تھا۔ وہ بھی باقی سب کی طرح اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیرانگی سے دیکھتی چلی گئی۔ اس نے سب کو نظر انداز کرتے ہوئے نرمی سے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھوں کو تھام لیا تھا۔ وہ رو رہا تھا بے چینی سے گھبرا کے۔ چلو گھر چلیں،
وہ کہہ گیا اور میرال نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ اس بار ایسے نہیں جاؤں گی شاہ صاحب، اس بار پوری عزت و اکرام کے ساتھ جانا پڑے گا تاکہ اگلی بار رات کے اندھیرے میں چھوڑ کر نہ چلے جائیں۔ اور بس سر جھکا کر روتی چلی گئی۔ کیا کچھ نہیں سوچا تھا، وہ جب آئے گا تو چیخے گی، چلائے گی، اس پر غصہ کرے گی، لیکن اپنے ایک ایک پل کا حساب مانگے گی۔ لیکن حقیقت یہی ہوتی ہے، محبوب سامنے آ جائے تو سارے گلے شکوے دم توڑ دیتے ہیں۔ وہ پلٹ کر وقار علی کو دیکھتا رہا۔ دیر تک وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے اور پھر اس نے بغیر کچھ کہے آگے بڑھ کر وقار علی کو گلے لگا لیا تھا۔ اور وقار علی، وہ تو پہلے ہی شائستہ طبیعت کا مالک شخص تھا، بھلا دیر تک اس سے کیسے ناراض رہ سکتا تھا، جبکہ اپنی بہن کی آنکھوں میں اس کی محبت کے دیے دیکھ چکا تھا۔ اس روز ہر ضد انا کو قدموں تلے روند کر وہ اسے واپس لے آیا تھا، مکمل شرائط و ضوابط کے ساتھ کہ اس بار اسے چھوڑ کر نہیں جائے گا، کیونکہ اسے یقین تھا دل بڑھ کے بغیر دل ایک ویران کوٹھا ہے۔ کبھی کبھی رشتوں کے لیے ضد توڑ کر بھی دیکھیں، یقین کریں اس میں کوئی خسارہ نہیں ہے۔